حبیب صاحب جس طرح سے عدیل ہمیں بتا رہے تھے کہ ججز کے آپس کے تعلقات بھی کچھ بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور ماحول بھی سپریم کورٹ کا قدرے بہتر ہے، قدرے خوشگوار ہے پہلے کی نسبت، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو جو چیلنجز درپیش ہیں جو ان کے سابق چیف جسٹس صاحب نے ان کے لیے چھوڑے ہیں، وہ ان چیلنجز سے بخوبی بااحسن طریقے سے نمٹ لیں گے؟ ایک تو بات ذہن میں رکھیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں وہ عدالت کا ملبہ ہے، عدالت نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جناب سابق چیف جسٹس نے ایسے فیصلے کیے جس نے حکومت کو عدلیہ کی مشقیں کسنے کا اختیار دے دیا۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ عدلیہ کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں اور ان کو بالکل فائرنگ رینج کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہ جو عدالتی خود مختاری جو قرارداد مقاصد سے شروع ہوئی تھی 1949 میں، جس میں لکھا گیا تھا کہ عدلیہ کی آزادی شیل بی پرزروڈ، تو یہی بات جو 1973 کے دستور میں لکھی گئی تھی، اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ٹرائیکاٹومی آف پاور، یعنی علیحدگی اختیارات کا جو نظریہ ہے جس کے اوپر ہمارا دستور کھڑا ہے، وہ سارا تو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ اب ایسی جوڈیشری جو عملی طور پر کسی حکومت کی ماتحت ہو چکی ہو، اب اس نے خود کی انڈیپینڈنس کیسے انشور کرنی ہے، اور اس نے جو جسٹس یحییٰ آفریدی نے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو رخصت کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اب اس عدالت کی میجسٹی، اس کی شان و شوکت جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو کرنی۔ اب وہ شان و شوکت کیسے واپس آئے گی؟ وہ شان و شوکت اسی وقت واپس آئے گی جب عدلیہ خود مختارانہ کوئی کام کرتے ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن عدلیہ کی خود مختاری ہر لحاظ سے کلپ کر دی گئی ہے، اور اس میں جو صرف ایک چیف جسٹس کا معاملہ ہی نہیں ہے، مخصوص ججوں کا معاملہ نہیں ہے، اس میں وہ جج بھی متاثرین میں شامل ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تھے، یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف تھے، یا جو کچھ بھی صورتحال تھی اس میں جسٹس امین الدین خان ہے، اس میں دیگر جسٹسز ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ خاص گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں جو حکومت کے قریب ہے۔ اب ان کی فرض کیا انہی کے سامنے یہ آپشن آتی ہے کہ انہی کو کہا جاتا ہے کہ جناب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بینچ کا حصہ بن جائیں، تو اس بینچ کا جیسے ہی وہ حصہ بنیں گے فوری طور پہ ان کے اوپر نشان لگ جائے گا یہ تو حکومتی لوگ ہیں، یہ تو حکومت کے جج ہیں، تو کیونکہ یہ پاکستان کے اندر پالیٹکس بھی تو ہو رہی ہے نا، اور یہ واحد ترمیم ہے 26ویں آئینی ترمیم جس کے اوپر اتفاق رائے نہیں تھا۔ اس پہ پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی تھی وہ اس کے خلاف تھی، مولانا نے بھی مجبوری میں، مولانا فضل الرحمان نے بھی مجبوری میں کیا، تو یہ تو بازو مروڑ کے کروائی جانے والی ترمیم ہے، تو لہٰذا ایسے میں اس ترمیم کو کون مانے گا؟ یہ الزام اپنے سر کون لے گا کہ جناب یہ جو فلاں جج صاحبان ہیں 5 یا 6 یا 7 ہیں، یہ تو دراصل حکومت کے جج صاحبان ہیں، باقی جج صاحبان جو ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اب یہ کانسیپٹ اب ذرا سوچئے کتنا خوفناک ہے کسی عدالت کے لیے۔ تو ایک تو عدالت کے اندر جو یکجہتی پیدا کرنے میں مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی اس حماقت کا دخل آ گیا ہے۔ اچھا، اس حماقت نے شاید ججز کو، تمام ججز کو ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہم کہاں آ گئے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ اس ابہام کو دور کیسے کرنا ہے۔ اب اس ابہام کو دور کرنے کے لیے پہلے تو عدلیہ کی یکجہتی جس کا آج مظاہرہ ہوا ہے کہ یعنی فل کورٹ اجلاس ہوا ہے اور فل کورٹ میں سب لوگوں نے بات کی ہوگی، اب یہ نہیں تصور کیا جا سکتا کہ وہاں پہ صرف اس بات پہ بات ہو رہی ہوگی کہ جناب یہاں پہ یہ کریں گے، ہم یہاں پہ کمپیوٹر لگا دیں گے، وہاں پہ وہ کر دیں گے۔ اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے دستوری نظام میں اور آئینی نظام میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہو اور اس کو ڈسکس نہ کیا جائے؟ بالکل، تو لہٰذا وہ ڈسکشن صحافی نے پوچھا تھا جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہ آپ میں اور قاضی صاحب میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہکا لگا کے کہا کہ اس پر پھر بات کریں گے۔ تو میرے خیال سے وہ فرق جو ہے شاید اب ہمیں عملی طور پر نظر آئے۔ دیکھیں جسٹس یحییٰ آفریدی ان ججز میں سے ہیں جن کے فیصلے بولتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فیصلوں سے زیادہ خود ماشاءاللہ زبان آرائی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو معاملہ ہے، یہاں پہ جسٹس یحییٰ آفریدی سے اگر کوئی یہ توقع رکھے کہ وہ عدالت میں مزے کے ایسے جملے بولیں گے جو ٹکرز کی صورت میں ٹیلی ویژن سکرینوں پر جگمگائیں گے اور ٹیلی ویژن سکرینوں پر وہ
بڑی بڑی ان سے منسوب کر کے فکروں کے مطالب نکالے جائیں گے، وہ صورت تو شاید مجھے نظر نہیں آتی جسٹس یحییٰ آفریدی اب بھی ان کے فیصلے ہی بولیں گے، اب ان کے فیصلے بولیں گے، اور مجھے لگتا ہے فیصلے کچھ زیادہ بولیں گے، خوب بولیں گے. ٹھیک ہے حبیب صاحب، 26ویں ترمیم ابھی بمشکل آ ہی پائی ہے کہ حکومت اب 27ویں ترمیم لانے کے لیے بھی سرگرم دکھائی دے رہی ہے. اچھا 27ویں ترمیم پہ تو ہم بات کر لیتے ہیں. حبیب صاحب آپ بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے نتیجے میں عدالت کمزور ہوئی ہے، اور ایک تو اس میں باہر سے بینچز بننے والا معاملہ ہے، اور کیا بات ہے اس میں کہ عدالت کمزور جو باہر سے بینچ بنے گا نا، اس کو ایک اور اختیار بھی دیا گیا اس 26ویں ترمیم میں. اچھا، وہ یہ ہے کہ یہ بینچ جو بنے گا اس کے جو سربراہ کا پرنسپل ہے وہ اس میں رکھا گیا کہ جو بھی سینئر موسٹ ہوگا، لیکن عدلیہ کے چیف جسٹس کے لیے رکھا گیا کہ ٹاپ میں سے 3. جی ہاں ٹھیک ہے، تو وہاں پر ٹاپ میں سے 3 کیوں نہیں آ رہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ایک تو یہ بنیادی پرنسپل ہے، یعنی ایک ہی عدالت ہے اور 2 پرنسپلز ہو گئے. نمبر 1، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی نمبر 2 جو آئینی بینچ ہے اس کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ اپنے قواعد و ضوابط خود بنا لے، اپنے رولز خود بنا لے. جب وہ اپنے قاعدے ضابطے خود بنائے گا تو سپریم کورٹ کے رولز بھی موجود ہیں. اب آئینی بینچ اگر اپنے قاعدے ضابطے بناتا ہے اور ایک سپریم کورٹ کے قواعد و ضوابط ہیں تو فوقیت کس کو حاصل ہوگی؟ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پیرالل چلیں. وہ پیرالل کیسے چل سکتے ہیں؟ عدالتی نظام نے کہیں ختم نہیں ہونا ہوتا. دیکھیے آپ کا جو دنیا بھر میں پرنسپل آف لا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فیصلے کو کہیں نہ کہیں لے جا کے حتمی کرنا ہے، ختم کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، کہ مقدمہ ختم ہو گیا، بس اس کا یہ فیصلہ حتمی ہے. یہاں پہ اب آپ ذرا تصور کریں، پہلے تو سپریم کورٹ میں جاتا تھا اور ایک ریویو لگتا تھا، کہانی ختم. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اب فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ. ٹھیک، ہماری جو سادہ سپریم کورٹ ہے، وہ سادہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے تو وکیل صاحب کہتے ہیں سادہ سپریم کورٹ ویسے اچھی اصطلاح ہے، وہ اس میں یہ کہتی ہے کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں تو یہ عینی نقطہ آپ نے چھوڑ دیا ہے. اب وکیل صاحب اپنے کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن یہ آئینی نقطہ اب جائے گا واپس ہائی کورٹ میں جہاں سے فیصلہ آیا تھا، کیونکہ ہائی کورٹ میں بھی تو آئینی بینچ ہوگا نا. یہ تو بڑا کمپلیکس اچھا، پھر آئینی بینچ میں آ جائے گا ہائی کورٹ کے، وہاں پہ پھر فیصلہ ہوگا اور اوپر پھر وہاں پہ دستوری بینچ میں چلا جائے گا، یعنی جو سپریم کورٹ کے اندر بنا ہوگا یا سپر سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. تو لہٰذا ایک مصیبت بنی رہے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مقدمے نے ختم کہاں ہو گئے. اسی لیے تو شاید 27ویں ترمیم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں تاکہ یہ جو ابہام ہے یہ بھی ختم ہو جائیں اس ترمیم میں. 27ویں ترمیم دیکھیے، اگر تو 26ویں جو ترمیم ہے اگر انہی نالائکوں نے لانی ہے تو پھر تو 27ویں کیا 2700ویں ترمیم بھی لے ہیں تو کچھ نہیں ہونے والا. اچھا، کیونکہ وہ ایک کے بعد دوسری غلطی، دوسرے کے بعد تیسری غلطی ہوتی رہے گی. تو بیرسٹر دانیال چودھری یہی کہہ رہے ہیں کہ اب تو ترمیم پہ ترمیم آتی جائے گی. دوسری جہاں تک ترمیم کا معاملہ ہے تو اگر آپ نے بازو مروڑ کے کروانی ہے تو جو مرضی کروا لیں. دیکھیے یہ اس ترمیم کے بارے میں بھی اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید حکومت نے بھی اپنی انگلیاں دانتوں تلے داب لی ہیں. اچھا، کہ ہمیں بھی ہیں جی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اچھا، اب اگر یہ اتنے ہی عقل مند ہیں، میں نے تو دیکھیے اسی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے آئینی ترمیم کروانی ہے تو ایک ہی دفعہ کر لیں. اس میں زرداری خاندان اور شریف خاندان کے بارے میں یہ واضح کر دیں کہ بس آئندہ تا قیامت یہ حکمران خاندان رہے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ترمیم کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. نمبر 2، 27ویں ترمیم کے بغیر گزارا نہیں ہے. دیکھیے 27ویں ترمیم میں 2-3 چیزیں ہیں جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اور ہمیں دنیا کے مختلف جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں، جو ہمارے لیٹرل لینڈرز ہیں، وہ سب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو 18ویں ترمیم کی تھی اس نے آپ کو کافی نقصان پہنچا دیا، اور 18ویں ترمیم کو درست کرنے کے لیے کئی کام ہیں جو ہم سے کروائے جانا مطلوب ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے اس وقت سے پاکستان کے اندر جو صوبوں کے اور وفاق کے درمیان وسائل کی تقسیم ہے وہ لاپ سائیڈڈ ہو گئی ہے، وہ صوبوں کی طرف زیادہ چلی گئی. صوبوں کے پاس اندھا دھند پیسہ ہے اور وفاق ٹکے ٹکے کا محتاج ہے. دوسرا، ایک دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے، جو ہمارے ایڈوائزرز جو دنیا کے مختلف ملکوں کے ملٹی لیٹرل ادارے ہیں وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرض کیا موٹر وے آپ بناتے ہیں، ایک موٹر وے کئی صوبوں سے گزرتی ہے اور کئی صوبے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جس صوبے سے گزر رہی ہو اس کی بھی شیئرنگ اس میں ڈالیں. ٹھیک ہے کہ وہ بھی اس میں انویسٹ کرے.
تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم ایگریکلچر ٹیکس بھی لگانا چاہ رہے ہیں، ایگریکلچر ٹیکس کے لیے اب تک آئینی ترمیم تک نوبت نہیں پہنچی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ صوبے اور وفاق مل کے کوئی ایسا طریقہ کار ڈیوائز نہیں کر پا رہے جس کے نتیجے میں آپ ایگریکلچر ٹیکس لگائیں، اور وہ لگانا ہے جنوری تک۔ یہ ہماری IMF سے وہ لانی پڑے گی، اب ہو سکتا ہے وہ آئینی ترمیم سے کام نکل جائے یا جو انڈرسٹینڈنگ اس پہ ڈیولپ ہو رہی ہے اس پہ کام ہو جائے۔ اور پھر ایک نئی بات آج وزیر اعلیٰ سندھ نے کی ہے، مراد علی شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا جی نگران حکومتیں ختم ہونی چاہیے، اور نگران حکومتوں کے خلاف عرفان صدیقی صاحب اور سارے لوگ آپ کو پتہ ہے نا وہ بات شور مچا رہے ہیں، تو نگران حکومتوں کا خاتمہ بھی ایک مجبوری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالیہ تجربہ ہوا ہے اس میں نگران حکومتوں نے تو بہت ہی عمدہ رول پلے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ محسن نقوی صاحب کی حکومت نے پنجاب میں، مقبول باقر صاحب کی حکومت نے، جسٹس مقبول باقر صاحب کی حکومت نے سندھ میں، کہ ان دونوں کے نیچے الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور دبا کے ہوئی، اور جج صاحب بھی آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، محسن نقوی صاحب پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی۔ اچھا ابھی سب مجھے آگے جانا ہے، اس پہ تو وہ چاہ رہے ہیں کہ پورا پروگرام بول سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا باقی یہ جو ہم یہ کام ان سے پورا نہیں ہوا، ہم خود ہی کریں، ہم خود کریں۔ اچھا ٹھیک ہے،